یہ کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں کسی نے کہا کہ اسٹرابری کھانا حرام ہے۔ ایک مجھے کسی نے کوشچن کیا کہ سنا ہے اسٹرابری جہنمی پھل ہے، اور بھائی ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، پھل اللہ کی نعمت ہوتے ہیں۔ ہمارا پاکستان کے اندر اب اگ رہی ہے، ورنہ باہر کے ملکوں میں ہوتی تھی، کھانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کسی حلال چیز پر حرام نے پوچھا کہ کیا ہم رجب نام رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، مہینوں کے نام پر نام تو رکھ سکتے ہیں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار رہا کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھو، یہ بہترین نام ہیں، اور اسی طرح آپ نے فرمایا اچھوں کے نام پر نام رکھو، انبیاء علیہم السلام کے نام پر نام رکھو، تو کوشش کریں کہ اس قسم کے نام رکھیں، ورنہ تو آپ ہر اچھی چیز کا نام جو صحابہ کے استعمال میں رہی، نبی کریم کے استعمال میں کوئی چیز رہی، اس کا نام بھی رکھ سکتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ اپنے اطراف کے ماحول کو بھی ذرا دیکھیں۔ بعض اوقات ہم صرف اپنے گھر کے یا کسی مخصوص ماحول کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہم نہیں سوچتے کہ بچہ اسکول بھی جائے گا، کالج جائے گا، یونیورسٹی جائے گا، پھر یہ آفس جوائن کرے گا، کوئی اور جگہ جائے گا، اس قسم کا نام ذکر کر کے، کیا میں رجب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مطلقاً ایک بات کر رہا ہوں، ایسا کوئی نام کہ جو مذاق کا سبب بن جائے یا کسی کو عجیب و غریب محسوس ہو اور اس سے وہ ایسے کویسچنز ہوں کہ بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہوتا کہ ہم بعض اپنے شوق پورے کرنے کے لیے، یا بعض اوقات یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اطراف کے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ وہ کہیں بھی بھائی بڑا عجیب و غریب نام، بڑا اچھا نام رکھا ہے، اچھا آپ کی اتنی گہری سوچ ہے، آپ نے فلاں کے حوالے سے نام رکھ دیا، یوں بھی دکھانے کے لیے کر دیا جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھیں۔ اگر اچھا اطراف میں ماحول ہے، ایسا نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور آگے بچے کی پرسنل لائف بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی، تو پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ قرآن پاک مکمل ہونے پر کتنے سجدے کرنا واجب ہوتا ہے؟ دیکھیں، فقہ حنفی کے روشنی میں قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں۔ اگر آپ نے پورے وہ آیات پڑھی ہیں، آیات سجدہ، تو آخر میں آپ کو 14 سجدے کرنے ہوں گے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی آپ آیت سجدہ پڑھیں فوراً سجدہ کر لیں، اگرچہ یہ بھی جائز ہے کہ پورا قرآن ختم کرنے کے بعد سجدہ کر لیں، لیکن پہلے کرنا یعنی فوراً آیت پڑھتے ہی سجدہ کرنا اس لیے افضل اور مستحب ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی کا نہیں پتہ، ہو سکتا ہے قرآن پاک تمام کرنے سے پہلے آپ مر جائیں، اور سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوتا ہے، تو ایک واجب آپ کے ذمہ باقی رہ جائے گا۔ اور ضمناً یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ قرآن خوانی رکھی، لوگ قرآن پڑھ کے چلے گئے، اب میزبان ان کے 14 سجدے کر رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ بدنی عبادت کوئی کسی کی طرف سے نہیں کر سکتا، جس نے آیت سجدہ پڑھی یا پڑھنے والے کی جس نے آیت سجدہ کو سنا، ان دونوں پہ سجدہ واجب ہے، اور وہ خود کریں گے، ان کی جگہ میزبان نہیں کرے گا، یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ چاشت کی 4 رکعت اگر کوئی ادا کرنا چاہے تو ایک سلام سے چاروں پڑھیں یا 2 کر کے پڑھیں، یعنی 2 سلام سے؟ دیکھیں، بہتر یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھیں، یہی دن کی نمازوں میں اچھا طریقہ ہوتا ہے، تو 2 کر کے پڑھیں بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ ایک سلام سے چاروں پڑھیں، اس طریقے سے کہ 2 رکعت پڑھ کے آپ اتحیات میں بیٹھیں، درشی وغیرہ وہ اتحیات پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور پھر تیسری رکعت اور چوتھی رکعت کے بعد پھر یہی پروسیس کریں، تو آپ کی نماز بہرحال ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھے جائیں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ کسی نے پھر کویسچن کیا تھا کہ جب ہم والدہ کی قبر پہ جائیں تو کیا پاؤں والی سائیڈ پر بوسہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، دے سکتے ہیں، ماں کی قبر کو چومنے کی اجازت دی گئی ہے، اس کو منع نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی ولی کی قبر پر جاتے ہیں، عالم دین کی قبر پر، اور خاص طور پہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں، تو ادب احترام یہی لکھا ہے کہ کم از کم 4 قدم کے فاصلے پر، یعنی 4 فٹ کر لیں، 4 فٹ یا بلکہ 6 فٹ کر لیں، 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے منع فرمایا کہ ولی کی قبر کو ہاتھ لگانا، بوسہ دینا بالکل یہ ادب کے خلاف ہے، دور کھڑے ہوں، اس طرح کہ آپ کا سینہ ان کے سینے کی طرف ہو اور آپ کی پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہو۔ پھر آپ جو قرآن پاک وغیرہ پڑھنا چاہیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور باہر نکل آئیں۔ اور اس سے کہیں زیادہ ادب روضہ رسول کا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سختی سے منع فرمایا جالی کو چومنا، جالی کو ہاتھ لگانا، یہ بہت فرمائے ادب کے خلاف ہے۔ ادب یہ ہے کہ دور کھڑے ہوں، اور فرماتے ہیں کہ یہی سرکار کا کرم کم ہے کہ تمہیں اپنی بارگاہ میں بلا لیا، اس سے زیادہ قریب جانے کی کوشش نہ کی جائے۔ ہاں، لیکن والدہ کی قبر، والدین کی قبر کے بارے میں استثناء ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسا مطلب یہ کہ ہمارے والدین اکثر کوئی ولی وغیرہ نہیں ہوتے، بزرگ نہیں ہوتے، عالم بھی نہیں ہوتے، ان کے لیے اجازت دی ہے کہ آپ بوسہ وغیرہ دے سکتے ہیں۔ ایک